ٹھیک ہے ہمارا ادغام کا. تک آپ لوگوں نے بیسک رولز میں پڑھا تھا کہ ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام مال غنہ یرملون، ادغام جو ہے ٹوٹل 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا رو میم لام واو نون. اس میں سے ہم میم واو نون اور یا کو الگ کر دیتے ہیں، یعنی کہ یومن یا یمون کہہ لیجئے، ان کو الگ کر دیتے ہیں. وہاں غنہ ہوتا ہے ادغام مال غنہ، اور لام اور رو میں غنہ نہیں ہوتا. اب تک آپ نے بیسک تجوید میں یہ پڑھا تھا، لیکن اب آپ جب ایڈوانس تجوید پڑھیں گے تو ادغام کا ایک الگ سے چیپٹر ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ادغام کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. ادغام کے سب سے پہلے معنی دیکھیے. ادغام کے معنی ہیں داخل کرنا، ملانا، کسی بھی چیز کو میچ کرنا، مکس کر دینا ادغام کہلاتا ہے. اور اصطلاحی معنوں میں مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. یاد رکھیے کہ ادغام ہونے میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں لکھ دوں میم، اور دوسرا ہوگا کوئی سا بھی حرف جیسے واو، یہاں پر آپ کوئی بھی حرف لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب پہلا والا کہلاتا ہے مدغم اور دوسرا والا کہلاتا ہے مدغم فی. ٹھیک ہے، پہلا والا ہے مدغم اور دوسرا والا ہے مدغم فی. تو مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. مشدد ادا ہوں اس کا مطلب کیا آپ کے ذہن میں کہ یہاں میم اور میم بھی ہو سکتے ہیں، نون اور نون بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری ٹائپس ہیں. تو بس یہ یاد رکھیے کہ پہلے والے کو مدغم کہیں گے، دوسرے والے کو مدغم فی کہیں گے، اور ان دونوں کا جو ملنا ہوگا یعنی کہ مدغم کا مدغم فی میں ملنا جو ہے وہ ادغام کہلائے گا. ٹھیک ہے، ادغام کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر. کبیر کا کیا مطلب ہے؟ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ایسا ادغام جہاں ایسی ٹائپ ہے ادغام کی جہاں سب سے بڑا ادغام ہوگا، بہت بڑا ادغام کہلائے گا. جیسے کہ نمبر 1 دیکھیے، مدغم متحرک ہو. مدغم متحرک ہو، اس کو ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جائے. یعنی پہلا والا جو ہے وہ متحرک ہوگا، کوئی بھی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہو سکتا ہے، اس کو ساکن کریں گے ہم، یعنی اس کی ساری حرکتوں کو ریموو کر کے ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے اور اس کو داخل کرنا ہے مدغم فی میں. ٹھیک ہے، یہاں اس میں داخل کرنا ہے. تو یہ والی جو ٹائپ ہے یہ کہلائے گی ادغام کبیر کی. روایت حفظ میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں. روایت حفظ کیا ہے؟ جس روایت کو ہم فالو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس میں سے ہم جس حرف کو فالو کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طریقوں سے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، اس میں سے جس طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہم امام شاطبی کی طریقے کو فالو کرتے ہیں، تو یہ روایت حفظ ہے. روایت حفظ میں یعنی پورے قرآن میں ہمارے لیے، ہم جو کہ روایت حفظ کو فالو کرتے ہیں، مکنی، تامرونی اور اتحاجونی. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کیسے حروف ہیں یہ، کیسے جو ہے وہ ادغام ہو رہا ہے اس میں. آپ کے پاس ورڈ ہے قرآن میں نعما، اصل میں کیا تھا؟ نعیمہ تھا. ٹھیک ہے، نعیمہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ اوپر ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہے کہ پہلا جو ہے وہ متحرک ہوگا، حرکت والا ہوگا، زبر والا ہے، اس کو ساکن کر کے ہم نے دوسرے میں داخل کر دیا. یعنی اس کو میم کو ہم نے ساکن کیا اور دوسرے والے میم میں داخل کر دیا، تو کیا بن گیا؟ یہ والا مشدد والا میم بن گیا. ٹھیک ہے، نعیمہ. تو قرآن میں جب بھی آپ کے پاس نعیمہ آئے گا، آپ سمجھ جائیے گا کہ کن حروف کا ملاپ ہے، کن حروف کا ادغام ہے، کس ورڈ کا ادغام ہے، بتائیے. نعیمہ ماں کا. نعیمہ. ٹھیک اماما. ہے ہاں جی. جی. اچھا جی، قرآن میں آپ کے پاس ورڈ آتا ہے مکنی. مکنی آپ بہت بار پڑھتے ہیں قرآن میں ورڈ. یہ کس کا ادغام ہے؟ یہ مکننی کا ادغام ہے. کیسے؟ 2 نون تھے، اس میں سے پہلے والا نون حرکت والا تھا، اس کو ساکن کیا، یعنی مدغم کو مدغم فی میں داخل کیا، اور پھر نون جو ہے وہ تشدید والا ہو گیا، مکنی. تو قرآن میں آپ کے پاس جیسا لکھا ہوا آئے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے. اگر مکننی آئے تو مکننی پڑھ لیں، مکنی آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مکننی کا ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ مدغم کو مدغم فی میں داخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 3 دیکھیے.
हमारे पास वर्ड आता है कुरान में ला तमन्ना, ला तमन्ना। असल में इदगाम है किसका? ला तमन्नुना का, ला तमन्नुना। क्या किया हमने? तअमन। अपने माइक ऑफ रखिए आप सब। हमने क्या किया? पहला जो नून था वो वो वाला पेश वाला था, उसको साकिन किया, और दूसरे वाले नून में दाखिल कर दिया तो नून मुशद्दद हो गया, तो क्या बन गया? ला तमन्ना। तो कभी भी आए तो याद रखिएगा कि ये असल में वर्ड था ला तमन्नुना। ठीक है, ये देखिए, हमारे पास वर्ड है तमुरूनी। तमुरूनी वर्ड क्या था? ये था तमुरूननी था, यानी वही पहला मुदगम को मुदगम फी में दाखिल किया, हरकत को साकिन में बदला और वर्ड बना दिया तमुरूनी। नून तशदीद के ऊपर अकमल गुन्ना कीजिएगा। 4 काउंट्स तक आपने यहाँ पे स्टे करना है। लास्ट देखिए, नंबर 5 जो इदगाम कबीर की हमारे पास कुरान में एग्जाम्पल आती है, अतुहाजूनी। ये भी आपने वर्ड बहुत पढ़ा है, आपने अभी इसको रिसेंटली नबर में भी पढ़ा था कि तजदीद के बाद आपने वाले हर्फ पर, तजदीद वाले हर्फ पर नबर करना होता है। तो ये वर्ड असल में किसका इदगाम हुआ हुआ है? ये वर्ड है अतुहाजूननी। ननी, पहला मुदगम नून जबर उसको साकिन किया, और दूसरे वाले नून में यानी कि मुदगम फी में दाखिल किया, तो नून 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 तजदीद बन गए। तो बेसिकली ये वर्ड बन गया अतुहाजूनी। ठीक है, ये सिर्फ 5 कलिमात हैं इदगाम कबीर के। हाँ, इदगाम सगीर जो कि आपके पास ऊपर वाली टाइप लिखी है, दिस वन, ये आपके पास पूरे चैप्टर्स में से जो पूरे चैप्टर में इदगाम सगीर की टाइप्स चलेंगी। इदगाम कबीर आपके पास यहीं शुरू होके यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है, नोट देखिए इसका। लता मन्ना में 2 वजह जायज हैं। लता मन्ना, एक तो आप इदगाम माल इशमाम कर सकते हैं और इजहार मार रोम भी कर सकते हैं। इशमाम के मतलब क्या है? माइक ऑन करके बताइए, इशमाम के क्या मतलब हैं? इशारा अब तो करना। आप लोगों ने इशारा करना। इशारा किस पे किया जाएगा? इशारा किस पे किया जाता है? जबर पे किया जाता है? पेश पे किया पेश जाएगा। पे, पेश पे किया जाता है। ठीक है, जेर पे किया नहीं जाता और ना ही जबर पे किया जाता है, सिर्फ पेश पे किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि इदगाम माल इशमाम भी कर सकते हैं, यानी इदगाम तो करें लेकिन इशमाम कर लें। यानी इशमाम का मतलब है कि पेश को, पेश के लिए आप इशारा कर दें। अब आप ये वर्ड पढ़ेंगे कुरान में, तो इसमें आपको पता है कि नून पेश छुपा हुआ है, मुदगम जो मुदगम फी में दाखिल हो गया था वो पेश छुपा हुआ है, तो उस पेश के लिए आप होठों को गोल कर सकते हैं। और अब आप ये वर्ड पर पेश के लिए होठों को गोल करेंगे क्योंकि आपने ये रूल पढ़ लिया। तो कैसे करेंगे? लता मन्ना। अब आपको ये आवाज नहीं आई, लेकिन मेरे जो मैंने होठों को गोल किया है ना पेश के लिए, त मन, मन पढ़ते हुए नून तजदीद में जो एक नून पेश वाला छुपा हुआ है, ला त मन, ये मैंने होठों को गोल कर लिया पेश की, पेश के इशारे के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक और बताया जा रहा है, इजहार मार रोम। इजहार मार रोम, रोम किस पे किया जाता है? रोम भी पेश और जेर पर किया जाता है, यानी कि 1/3 पढ़ना, 1/3। इसमें आपने पेश को 1/3 पढ़ना होगा। कोई पढ़ के बताएगा मुझे? कोई पढ़ के बताएगा? तअमन्नुना। और थोड़ा सा छोटा करें, 1/3 और छोटा होगा। तअमन्नुना। वेरी गुड, बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा पढ़ा। 1/3 इतना ही होगा। अच्छा, मैंने एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को जब हमजा वसली करवाया था, हमजा वसली पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमजा के ऊपर हरकत देनी है, तो मैंने आपको तजदीद का कुछ बताया था। कोई बात याद है आप लोग को? मैंने तजदीद की बात बताई हो आपको? ये एक वर्ड है, ठीक है, ये हमजा वसली है। इस हमजा के ऊपर आप क्या हरकत देंगे, जरा मुझे देख के बताइए। मिस पेश के साथ पेश को लगाएंगे। पेश क्यों आएगा?
تیسرے تو کیا ورڈ پہ ہے زیر ہے تو پہلے پہ بھی زیر ہی لگائیں گے. ہوں اور یہ مجھے کس نے کہا تھا پیش لگے گا؟ جی ذکیہ اختر. ذکیہ اختر. آپ نے پیش کیوں کہا؟ کوئی ریزن؟ مسٹیک ہو گئی مس، مجھے لگا دوسرے کلمے میں پیش ہے تو اسی لیے. دیکھیں مسٹیک تو ہوئی آپ سے، لیکن مسٹیک صحیح ہوئی. اب آپ لوگ سب غور سے سنیے. یہ میں آپ کو اس وقت بتانا بھول گئی تھی کہ حمزہ وصلی پہلا لیٹر ہو جاتا ہے، دوسرا لیٹر یہ والا اور تیسرا لیٹر یہ والا. ٹھیک ہے، ابھی تو ہماری نظر میں ہے کہ ت کے اوپر پیش ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو زیر دیکھتے ہوئے آپ لوگ زیر لگا دیں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں تشدید. تشدید کا مطلب آپ لوگ کو پتہ چل گیا ادغام میں کیا ہو رہا ہے. تشدید کا مطلب دو حرف چھپے ہوئے ہیں یہاں پر. تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو حرف ہیں، اور اس میں سے دو حرف یہاں پر کون سے ہیں؟ ایک تا ساکن ہوگا، ایک تا جو ہے وہ ساکن ہوگا، اور دوسرا تا جو ہے وہ پیش والا ہے. یہ دیکھیے، تا کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر پیش ہے، اور پیش تشدید کے اندر دو تا ہیں. پہلا تا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا تا جو ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے. تو اب حمزہ وصلی سے کاؤنٹ کریں. حمزہ وصلی پہلا لیٹر ہو گیا، تا ساکن دوسرا لیٹر ہو گیا، اور تا پیش تیسرا لیٹر ہو گیا. تیسرے لیٹر پہ کیا سائن ہے؟ پیش. پیش ہے. پیش ہے. اسی کی وجہ سے حمزہ پیش. وصلی پیش لے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف تشدید والے کیسز میں ہوگا. اگر یہاں تا کے اوپر تشدید نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ با کے نیچے زیر کو دیکھتے ہوئے حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگا دیتے. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ ادغام کرواتے ہوئے مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا، یہ میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا تھا اس وقت. اچھا جی، آگے دیکھیے. ادغام کبیر تو وہیں سے شروع ہو کے وہیں ختم ہو گیا. روایت حفظ کے مطابق صرف 5 کلمات تھے. ادغام صغیر چلے گا. ادغام کا مطلب ملنا، داخل ہونا، اور صغیر، صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، یعنی اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. مدغم پہلے سے ساکن ہوگا، اس کو مدغم فی میں داخل کیا جائے گا. یہ یہاں پر اوپر کیا تھا ادغام کبیر میں؟ مدغم متحرک تھا، لیکن یہاں پر ادغام صغیر میں ہے مدغم پہلے سے ساکن ہے اور اس کو مدغم فی میں داخل کیا جائے گا. مدغم فی کا آپ کو نہیں بتایا گیا کہ وہ ساکن ہے، حرکت والا ہے، جو بھی ہے، لیکن پہلا ورڈ، پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، مدغم ساکن ہے. جیسے کہ قد دخلوا. اب دیکھیں قد دخلوا میں دال جو ہے وہ ساکن ہے، پہلا دال ساکن ہے، اس کو دوسرے والے دال میں داخل کر دیا گیا. یہ اس کی اگزامپل ہے. کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام دیکھیے. کیفیت کے اعتبار سے دو اقسام ہیں. پہلی ہے تام، دوسری ہے ناقص. تام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وقف بالتام. تام وقف پڑھا تھا. تام کے کیا مطلب ہے؟ مکمل. مکمل. اور ناقص کا مطلب ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا. تام. مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، کمپلیٹلی ادغام ہو جائے، کمپلیٹلی مرج ہو جائے، یعنی اب پیچھے والی جو مدغم تھا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ مر ربی. مر ربی کی اگزامپل دیکھیے. نون، نون جو تھا اس کو ہم نے رو میں اس طرح داخل کیا کہ اب نون کو پڑھیں گے ہی نہیں. یہ جو آپ ادغام بلا غنہ میں پڑھتے تھے نا، مر ربی ہی، نون ساکن کے بعد رو ہے. بیسکلی ڈیفینیشن کس کی ہے؟ ادغام تام کی ڈیفینیشن ہے، یعنی نون جو ہے وہ کمپلیٹلی مرج ہو چکا ہے رو میں، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں مر ربی ہی. مر ربی ہی، یہاں پہ نون کا شائبہ تک نہیں ہے، ذرا سا بھی یہاں پہ شک بھی نہ ہو کہ نون کا گنہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس دوسرا حرف ہے قل ربی. قل ربی کو ہم نے لام کو رو میں اس طرح سے مدغم، یعنی لام کو مدغم فی میں یعنی کہ رو میں اس طرح سے مرج کیا کہ لام کی کوئی صفت باقی نہ رہی، تو ہم نے اس کو پڑھا قر ربی. قر ربی. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا تام. اب آ جائیے ناقص پر. مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں گے کوئی صفت باقی رہے گی. وہ ناقص کی ڈیفینیشن سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ باقی رہے گا، تام کی طرح کمپلیٹ نہیں ہوگا. جیسے کہ میں یقولو. اب نون تھا مدغم، یا تھا مدغم فی، نون کو آپ نے یا میں داخل کیا بٹ غنہ موجود ہے. میں یقولو. میں، یہ جو نون کا غنہ آ رہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ادغام ناقص ہو رہا ہے. ادغام تو کر رہے ہیں آپ لیکن ناقص کر رہے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہو رہا، نون کا غنہ شامل ہے. آگے دیکھیے.
وہ تھی کنڈیشنز. اب یہاں پہ آ رہے ہیں سبب ادغام. مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے سبب ریزن کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے. اس کے 3 اقسام ہیں. پہلی ہے مثلین, متجانسین اور متقاربین. اچھا اس کو کوئی بھی نا مثلین یا متجانسین یا متقاربین کر کے نہ پڑھے. یہ سارے جو ہیں یائلین پر ہیں. مثلین, متجانسین, متقاربین. مثلین دیکھیے, مدغم اور مدغم فی جب دونوں یعنی پہلا حرف اور دوسرا حرف یعنی کہ مدغم اور مدغم فی دونوں ہی مخرج بھی اور صفات بھی متحد ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مخرج بھی سیم ہوگا, صفات بھی سیم ہوں گی. جیسے ہم ایک مخرج پہ لیتے ہیں, ہمارا ایک مخرج آتا ہے تا, دال اور تو, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک مخرج پہ مختلف صفات کے حرف آ رہے ہوتے ہیں. تا میں ہمز ہے, تو میں قلقلہ ہے, دال میں بھی قلقلہ ہے, تو موٹا حرف بھی ہے. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مخرج بھی سیم ہوگا اور صفات بھی سیم ہوں گی. اٹ مینس کہ یہاں پہ سیم لیٹر ہوں گے. پہلے والے اس میں بھی, جیسے کہ پہلے والے اس میں اگر دال ہے تو اس میں بھی دال ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دینا مثلین کی ایگزامپلز میں آ جاتا ہے. جیسے کہ قد دخلوا مثلین میں ہوتا ہے, اور اس میں صرف ادغام تام ہوگا یعنی کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا. مثلین کے مدغم فی حروف دیکھیے, مثلین کا 14 حروف میں ادغام ہوتا ہے. 14 حروف ہیں. ان 14 حروف کے علاوہ 15واں حرف نہیں ہے. 15واں حرف میں آپ نے ادغام تام یعنی کہ مثلین نہیں کرنا. اس کی ایبریویشن یاد کر لیجئے گا, یہ ہے فعی وکلم. اس کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں, اس کو یاد کر لیجئے گا. آپ نے مائک آن کر کے سورہ ایک بار پڑھ لیجئے. فعی وکلم تہدی بی نذیر. مائک آن کر کے سب فائی پڑھیے. وکلم تہذیب بنظیر. بارک اللہ فی. مائک آف کر لیجئے. فعی یعنی کہ فا, عین, فائی واو, کاف, لام, میم, تا, ہا, دال, با, نون, دال, یا اور را. یہ وہ 14 حروف ہیں کہ جو آپ کو مدغم میں بھی دکھیں گے اور مدغم فی میں بھی دکھیں گے. تو آپ نے پہلے والے مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ مدغم کی کمپلیٹ ریموو ہو جائے, وہ کمپلیٹ اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے مدغم فی میں, ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. یہ مجموعہ یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پہلا ہے فا, ٹھیک ہے نا. فئی وکلم فا تھا. فئی کو دیکھیے, فا کو دیکھیے. ہمارے پاس اس کی ایگزامپل ہے, قرآن میں آتی ہے فلا یسرف فی القتل. یسرف, پہلا بھی فا ہے, دوسرا بھی فا ہے. آپ کو ذہن میں فوراً آیا کہ یہ فئی وکلم تہذیبی نظیر میں سے فا کی ایگزامپل ہے. مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا ہے. مثلین کا مجموعہ ہے, تو آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ آپ ایک فا پڑھیں گے. آپ نے الگ الگ فا نہیں پڑھنا. آپ نے پڑھنا ہے یسرف فی القتل. یسرف, اسی فا سے آپ دوسرے والے فا کو اسٹارٹ کر دیں گے. یسرف فی القتل. بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اسی طرح آئین کا ہے تستطیع علیہ, عین اور عین بھی مل گئے. واو میں دیکھیے ثم تقوا واحسنوا. تقو کے لیے جب آپ نے ہوٹو کو گول کیا, انہیں گول ہوٹوں سے آپ نے واو کو ادا کر دیا. تقوا واحسنوا. یدرککم الموت. یدرک, آپ نے کاف اور کاف کو الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وکلم یہ والا مجموعہ ہے. وکلم کاف کا مجموعہ ہے, کاف مثلین کا مجموعہ ہے. یدرککم الموت کلکم, دونوں لام اور لام کو آپ نے ایک ساتھ پڑھ لیا. اسی طرح قلوبہم مرض, ایک ہی میم کو پڑھا. اسی طرح بحت تجارتہم. بحت تجارتہم, کبھی آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہوگی فما ربحت, بحت تا پہ ہمس کیا ہوگا, پھر اگلے والے تا کو الگ سے پڑھا ہوگا تجارتہم. تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ تا اور تا مثلین کے مجموعے میں آتا ہے. تہدی بی نذیر, تہدی تا, تو تا یہاں پر آپ نے کمپلیٹ ادغام کر دینا ہے, ایک ہی تا پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟
फमा रबिहत तिजारतुहुम, बिहत तिजारतुहुम। और आपको पता है कि जब ता पे हरकत हो तो हम्स नहीं होता, ठीक है। हाँ, ता साकिन होगा तो हम्स करेंगे। आगे है हा को देखिए, युकरिहुन्ना, युकरिहुन्ना, क़द दखलू, एक ही दाल पढ़ा। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, ये जो मैंने टिक किया है, अस्मा मुगल अपना माइक ऑन कीजिए। अस्मा मुगल, जी मैम। अस्मा जी जी, ये वाला बोल वर्ड रहे हैं। देखिए, सर्कल वाला वर्ड देखिए, इसको पढ़ के बताइए। कद दखलू, क्या किया आपने कद यहाँ पर दोनों दाल दखलू, में? ये दाल जो हमने उसको मदगूम कर दिया, अगली दाल क्या कर दिया? मदगूम कर दिया उसको, दाल को सॉरी, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। मदगूम मद मदमूम, मैम मदगूम कर दिया ना हमने दाल को, मुदगम कर दिया। मदगूम। मदगूम नहीं कहें, मदगूम मदगूम में और बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। मुदगम, ठीक है। आपने मदगम। इस दाल पे कलकला क्यों नहीं किया? कद, दाल पे कलकला क्यों क्योंकि नहीं आगे किया? तशदीद है कि, इसलिए कि हमने इसको मदगम करना है अगली दाल में, अगली दाल पे तशदीद है तो इस पे जी कलकला नहीं होगा। जी, कलकला नहीं होगा। साकिन और ये जो कलकला है होना है। हाँ दाल, जी। ये दाल इसके मजमूए में आता है, तहदी में, तहसीन, हाँ जी। मिसलैन के मजमूए में आता है, ठीक है। तजदीद हो या ना हो, आपने जहन में देख लिया दालो दाल मिल रहे हैं, तो ये फई व कलिम जी। तहदीबी नजीर में आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको इदगाम कर देंगे। इसी तरह आगे वल यक्तुब बैनकुम, अब यहाँ पर आपने बा पे कलकला नहीं करना, आपने दोनों बा को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बा को साकिन करते हैं तो कलकला होता है, बा हरकत वाले पे कलकला नहीं होता। वल यक्तुब बैनकुम, ठीक है जी। लेकिन ये साकन नहीं है ना, ये आगे पढ़ी जा रही है ना, बे बाग है, अगली बाग साथ साकिन पढ़ी तो जा रही है ना, तो यहाँ पे जी, दोनों कलकला को नहीं मर्ज कर होगा। रहे हैं ना, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम इस पे कलकला नहीं करेंगे। साकिन होता तो कलकला कर देते। आगे है लन्नदउवा इज़ ज़हबा, इज़ ज़हबा में देखिए दोनों जाल और जाल मिल गए, ठीक है। इज़ ज़हबा और वज़कुर रब्बका, दोनों रॉ को हमने एक साथ करके पढ़ लिया। अच्छा जी, इस हुक्म से हुरूफ मद्दा मुस्तस्ना है, ये बात याद रखिएगा। मुस्तस्ना वाली ये चीजें जरूर याद किया करें। इस हुक्म, जैसे कि यहाँ है वर्ड ये वाला, कौलू वमा लना, कौलू, दोनों वाव मिल रहे हैं। आपके जहन में तो ये आ रहा होगा कि दोनों वाव को हम एक साथ मिला ले, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हुक्म है इससे एक्सक्लूड करता है। कौलू, लू के लिए तो वाव को होटो गोल कर लिया, लेकिन वमा लना, वाव को, ये वाले वाव को अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह फी यौमिन, फी को अलग पढ़ेंगे और यौमिन को अलग पढ़ेंगे, एक ही या में हम मर्ज नहीं कर सकते। फी यौमिन, ठीक है। आगे देखिए, ये थी हमारे पास मिसलाइन की एग्जांपल्स। अच्छा, कोई भी वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होता है, तो सबसे पहले वो हम देखेंगे इदगाम कबीर है या सगीर है। अगर तो कबीर है, यानी कि वो 5 कलिमात हैं जो कि आपको पीछे बताए गए, तो कबीर तक आके बात खत्म हो जाती है, कबीर से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बट अगर वो कबीर में नहीं आ रहा, तो फिर आप देखेंगे कहीं वो इदगाम सगीर तो नहीं है। अगर वो इदगाम सगीर है, तो फिर आप देखेंगे क्या वो ताम है या फिर वो नाकिस है। अब उन दोनों में से भी कोई एक होगा, या तो वो ताम होगा या वो नाकिस होगा। फिर आपने देखना है कि या तो वो मिसलाइन होगा या वो मुतकारिबैन होगा या वो मुतजानिसैन होगा। इट मींस कि आपके पास कोई एक वर्ड आता है, जैसे कि ये वाला, ये वाला क़द दखलू, तो क़द दखलू सबसे पहले इदगाम सगीर में आया था, फिर वो आया था किस में, इदगाम सगीर के बाद वो किस में आया है, ताम में आया या नाकिस में आया? क़द दखलू, बताइए। ताम में। ताम में आया, वेरी गुड। और ताम के बाद वो किस में आया? मिस लाइन में। मिस लाइन में आया। यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? कोई एक वर्ड दिया जाएगा, आपने उसको सब कॉलम्स में रखना होगा, जी ठीक सर। है। या तो मिसलाइन में होगा या मुतजानिसैन में होगा या मुतकारिबैन में होगा। मुतजानिसैन देखिए, मुतजानिसैन का वर्ड रूट वर्ड निकला है जीम नून सीन, जिन्स, सेम जिन्स। मुदगम और मुदगम फी,
یعنی کہ مدغم پہلا اور مدغم فی یعنی کہ دوسرا جب مخرج میں متحد ہو، یعنی مخرج ایک ہی ہے. جیسے کہ آپ کے جو طرف اللسان ہے وہاں سے لام نون اور رو ادا ہو رہا تھا، مخرج ایک ہی تھا لیکن صفات ڈفرینٹ تھی. لام کی الگ صفت تھی، نون کی الگ تھی، رو کی الگ ہے. اور پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیں گے. یاد رکھیے گا مدغم اور مدغم فی پہلا اور دوسرا ایک ہی مخرج پہ ہیں لیکن صفات ڈفرینٹ ہیں. پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. کوئی سی بھی حرکت لگا رہی ہوں میں زبر لگا دیتے ہیں تو پہلے کو آپ دوسرے میں داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، پہلے کو آپ دوسرے میں داخل کر دیں گے. جیسے کہ آپ کے پاس یہ والی اگزامپل ہے، قالت طائفتن، قالت تا اور تو کا سیم مخرج ہے. یاد ہے آپ لوگ کو مخارج؟ ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا پی ڈی ایف سے بھی اور ریکارڈنگ سے بھی. تا اور تو کا سیم مخرج ہے لیکن صفات ڈفرینٹ ہے. تا کی کیا صفت ہے؟ تا کو پر تا کر کی کے پڑھتے ہیں. تا کو پر کر کے پڑھتے ہیں. جی نہیں تا کو نہیں، تو تا کو کو کہہ رہی ہوں. تو کو پر کر کے پڑھتے ہاں ہیں جی، اور تا تا کو بری کیسے پڑھتے ہیں؟ تا کو کہہ رہی ہوں، تا کو تا پر میں کر کے پڑھتے ہیں. ہمس ہوتا ہے، تا کی صفت ہمس کی ہے. ٹھیک ہے، جی جی ایک ہمس ہے اور ایک مستعلیہ ہے تو صفات ڈفرینٹ ہیں. اور دیکھیں پہلا تا ساکن ہے اور دوسرا تو جو ہے وہ متحرک ہے، زبر والا ہے. تو پہلے کو آپ دوسرے میں شامل کر دیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کو بھول جائیں، تو نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ تو پڑھنا ہے. قالت طائفتن. کلیئر ہے؟ اب تک آپ لوگوں نے اس ورڈ کو جب بھی پڑھا ہوگا نا قرآن میں تو اپنی سمجھ کے مطابق بیسک تجوید کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ہمس کیا ہوگا قالت. بٹ اب آپ کو یہ بتاتا ہے ادغام کا رول کہ اب آپ نے تا کو نہیں ہمس کرنا، آپ نے ڈائریکٹ تا کو تو میں ملا دینا ہے. قالت طائفتن. یہ بھی اس کا چارٹ، یہ والی کام کی مثالیں ضرور چارٹ بنائیے گا، یاد کیجیے گا. تا کا تو میں، تا کا دال میں، دال کا ضو میں، سا کا دال میں، دال کا تو میں، با کا میم میں. تا اور تو سیم ہے، سیم مخرج ہیں. تا اور دال بھی سیم مخرج ہیں. دال اور ضو بھی سیم مخرج ہیں. اسی طرح سا اور دال بھی سیم مخرج ہے. دونوں زبان کی نوک باہر آتی ہے تو ادا ہوتے ہیں. دال اور تا بھی سیم مخرج ہے. با اور میم بھی سیم مخرج ہے کیونکہ دونوں کو ہونٹوں سے ادا کرنا ہوتا ہے. اگزامپل دیکھیے قالت طائفتن، اس کو مجھے کوئی پڑھ کے بتائے سرکل والے کو. تا کو ہم دال میں شامل کر دیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ قالت دعوا اللہ. اسقلت نہیں ہوگا، حمزہ وصلی ہے. اس نہیں ہوگا. حمزہ کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہے، زبر ہے تو حمزہ کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر. زیر اس آئے گا. قالت دعوا اللہ. ویری گڈ ویری گڈ. تا کا ہمس نہیں ہوگا، ڈائریکٹ دال پہ ہم نے مرج کر دینا ہے. اسی طرح الظلم، دال کو ضو میں مرج کر دینا ہے. یلحظ ذالک، سا کا ہمس نہیں رکھنا، دال میں مرج کر دینا ہے. اور آگے ہے قد تبینہ. یہ بڑا پیارا ورڈ لگتا ہے مجھے. بہت سے اسٹوڈینٹس اس کو پڑھتے ہیں قد تبینہ، بٹ بیسک تجوید تک تو ہم نہیں کہتے اس کو، کچھ بھی نہیں کہتے، اس کو کرنے دیتے ہیں. بٹ ایڈوانس تجوید کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دال تو تا میں مرج ہو رہا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قد تبینہ. قد تبینہ، دال کو آپ نے کمپلیٹلی مرج کر دینا ہے، دال کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایڈوانس تجوید آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کون سے ورڈز لکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کو مرج کر دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے. بیسک تک نہیں پتا تھا آپ کو یہ قد تبینہ. اور سب سے پیارا ورڈ جو ہے نا یہ آپ کے پاس سورہ یوسف میں آتا ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ارکب معنا. ارکب با پر قلقلہ کرتے ہوں گے لیکن آپ کو متجانسین بتاتا ہے کہ آپ نے با کو کمپلیٹ مرج کر دینا ہے میم میں. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ارکم معنا. ارکم معنا، با کمپلیٹ مرج ہو جائے گا، مدغم کمپلیٹ ختم ہو جائے گا، فنش. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پڑھ کے بتائیے سب، مائک آن کریں. ارکم معنا. ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں آتا ہے، اب جب بھی پڑھیں اس کو میم پڑھیے گا. اچھا جی، ناقص کی مثالیں دیکھیں. یہاں تو تام تھا، کمپلیٹ مرج ہو گیا. ناقص اب کچھ رہتا بھی ہے، متجانسین کی میں بھی ایک
ہے ٹائپ جو رہتی ہے تا کا تو میں، یعنی پہلے اگر تو آ جاتا ہے اور بعد میں تا آتا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا باقی رہے گا لئن بسوتا، یعنی تو کو ہم نے آگے رکھنا ہوگا، تو کی جو صفت ہے موٹائی کی وہ پڑھنی ہوگی، ما فروتو اور فروتم، تو کو موٹا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ایک ایکسکلوڈ آتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ ہے اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنا ہیں۔ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را، اور حروف شجریہ جیم شین اور یا جو کہ آپ کی زبان کے مڈ پر بیس کرتے ہیں، زبان کے درمیان میں رہتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل دیکھیے فصفح عنہم، یہ دیکھیے یہ سب سے نیچے لکھا ہے، آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں، فصفح عنہم، فصفح، ہاں اور عین سیم مخرج ہے، حلق کے وسط میں رہتے ہیں دونوں، اور سیم مخرج ہے، صفات بھی ڈفرینٹ ہیں، پہلا فہ ہا ساکن ہو رہا ہے، دوسرا عین جو ہے وہ متحرک ہے، لیکن پھر بھی ہم مرض نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو متجانسین کا یہ رول ہے اس کو یہ اس سے ہٹا رہے، کہہ رہے ہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، فصفح ہا کو آپ ہم سے پڑھیں اور عین کو آپ حلق سے ادا کریں۔ اسی طرح جو اس کی دوسری اگزامپل ہے وہ ہے اشیاءہم، اشیاءہم، اشیاء اہم، حمزہ زبر ہا میم پیش ہم، حمزہ اور ہا دونوں آپ کے سینے پر بیس کرتے ہیں نا، سینے پہ رہتے ہیں، اقصی حلق میں رہتے ہیں سوری، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم نے اس کو ایک جیسا نہیں پڑھنا، مرج نہیں کرنا، حمزہ کو الگ پڑھیں، ہا کو الگ حمز کے ساتھ پڑھیں، اشیاء اہم الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے آپ آگے، یہاں تک مجھے بتائیے سب اسٹوڈینٹس کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی مس کلیئر ہو گیا۔ بہت مزے کا چیپٹر ہے یہ مشکل نہیں ہے، بس اس کو ایک بار آپ لوگ سمجھ کے پڑھ لیں گے تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجیے گا۔ متقاربین، متقاربین کا روٹ ورڈ ہے قرب، رشتہ دار، قرب ریلیٹیوز، مدغم اور مدغم فی جب قریب المخرج ہوں، ریلیٹیوز آس پاس رہتے ہیں نا، ایک ساتھ تو نہیں رہتے ایک ہی گھر میں، مدغم پہلا اور مدغم فی دوسرا جب قریب المخرج ہوں، قریب قریب مخرج کے ہوں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیں۔ متقاربین کا مدغم فی حروف، متقاربین کا 7 حروف میں ادغام ہوا ہے، 3 میں تام، 2 میں ناقص اور 2 میں مختلفن فی ہے، مختلفن فی یعنی مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، آپ جسے چاہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، دونوں ہی صحیح ہوں گی۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں، تام کی مثالیں، تام کا مطلب کمپلیٹ، نون کا رو میں، نون کا رو میں کمپلیٹ ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں جو آپ کو ایگزامپل بتائی جا رہی تھی ناقص میں من ربکم اور قر ربی، تو وہ کس میں آتا ہے، وہ متقاربین میں آتا ہے، من ربی، نون کو رو میں آپ مرچ کریں گے تو وہاں پر تام کمپلیٹ ادغام ہو جائے گا، من ربکم میں بھی، من لدنہ میں بھی، اللہ تعبدوا قر ربی اور قال بر ربکم، قال بر ربکم، بل کر کے نہیں پڑھیں گے، لام کو رو میں کمپلیٹ مرج کر دیں گے۔ یہ وہ ایگزامپل ہے کہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنا بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی نہیں ہے، تو یہاں پر کمپلیٹ ادغام اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ لام اور رو ہے تو ایک ہی جیسے، ریلیٹیوز ہی ہیں، کزنز ہیں، لیکن مرج ہونے کے لیے آئے تو کہیں پر مرج بھی ہو گئے اور کہیں پر مرج نہیں بھی ہوں گے، جہاں پر مرج نہیں ہوں گے وہاں ناقص کی مثالیں آ جائیں گی، جیسے کہ نون کا واو میں میو والن، اب دیکھیے نون کا واو میں جب آپ مرج کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نون کی صفت باقی رہتی ہے غنہ کی، ٹھیک ہے نا، جہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ادغام مال غنہ، جس پہ آپ نے اکمل غنہ کیا تھا 4 کاؤنٹس کا، میو